अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस टाइम मदीना शरीफ में मौजूद हैं और ये शॉप इस पर हम लोग आए खजूरें लेने के लिए। तो ये हमारे खलील भाई, शफीक भाई और शान भाई, इन लोगों से मुलाकात हुई है। ये हमारे बयान वगैरह देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। ये बद्र का वो मैदान है जहाँ पर सरकार अलैहिस्सलाम और कुफ़ार की जंग हुई थी। आका अलैहिस्सलाम यहाँ पर 313 सहाबा के साथ थे। ये जबल मलाइका है, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को नाजिल फरमाया था। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने उन तमाम कुफ़ारों की लाशों को इस कुएं में फेंका। आज भी ये वीरान नज़र आ रहा है आपको, देखो इस कुएं में उनकी लाशें। फिर आका अलैहिस्सलाम हाजिर यहाँ पर आए और इरशाद फरमाया, कहो क्या बात है। तो हज़रत उमर बोले, या रसूलल्लाह कहिए सबको। आपको मैंने ले लिया, फिर आपको दे दिया, मैंने दे दिया। ज़्यादा खुशी हो रही है कहते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मदीना शरीफ के लिए रवाना हो चुके हैं। मक्का शरीफ से निकल रहे हैं मदीना शरीफ की तरफ। और जिलानी अयूबी अजुमरा टूर एंड ट्रेवल्स की जानिब से जितने लोग आए थे सारे साथ में हैं। बस वही शेर याद आ रहा है कि मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा। और जब मदीना शरीफ के करीब होंगे तो फिर ये हुज़ूर ताजुश्शरिया का लिखा हुआ ये भी शेर ज़बान पर आएगा, संभल जाए दिले मुस्तर मदीना आने वाला है। हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने भी इरशाद फरमाया है कि हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। अल्हम्दुलिल्लाह उसी काबे को काबा बनाने वाले नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी के लिए जा रहे हैं। और हमारा ईमान अक़ीदा यह है कि इबादत हम खाने काबा में करते हैं और मकबूलियत हमारी मुस्तफ़ा जान रहमत के ज़रिए मदीने में होती है। चूँकि न ताअत पर, न तक़वा पर, न ज़ुहद व इत्तिक़ा पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। लुटा ए चश्मे तर गौहर मदीना आने वाला है। तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि वो उस शहर में हम लोग जा रहे हैं कि जिस शहर में हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, वरना मैं और कहाँ ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। मदीने का सफ़र है और मैं नमदीदा नमदीदा। फिक्र दुनिया की रहमतों के बादल के साए साथ चलते, रहमतों के बादल के साए साथ चलते गए। मुस्तफ़ा के दीवाने, मुस्तफ़ा के दीवाने घर से जब निकलते गए, मुस्तफ़ा के दीवाने। चांद सितारों से, ज़र्रों से, महतारों से, सूरज चांद सितारों से, ज़र्रों से, महतारों से, हर जलवे का एक बयान मेरे नबी ज़ीशान, मेरे नबी ज़ीशान। ये नज़ारों से गुलशन गुलजारों से, पूछ ये नज़ारों से गुलशन गुलजारों से, सूरज चांद सितारों से, ज़र्रों से, महतारों से, सूरज चांद सितारों से, ज़र्रों से, महतारों से, हर जलवे का एक बयान मेरे नबी ज़ीशान। अगर उनका चेहरा ये क्या बात निकले, अगर उनका चेहरा ये क्या बात निकले, अगर उनका तलवा ये क्या बात निकले, अगर उनका चेहरा ये क्या बात निकले, अगर का तलवा ये क्या बात निकले, अगर उनका तलवा ये क्या
تو کبھی پھول رکھ دوں میں تمثیل میں، تو کبھی پھول رکھ دوں میں تمثیل میں، تو کبھی سامنے چاند لاتا رہوں محفلیں عاشقوں کی۔ یہ میری طرف سے بیٹا آپ کو میں نے لے لیا، پھر آپ کو دے دیا، میں نے دے دیا آپ کو۔ کہاں ہو یہ سمجھ لو تو اٹھاؤ نظریں، میں کہاں ہوں یہ سمجھ لو تو اٹھاؤ نظریں، دل جو سنبھلے تو میں پھر جانب خضرا دیکھو میرے مولا، اب تو بس ایک ہی دھن ہے۔ یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے۔ نواسا کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، ارے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ دنیا والے تو درد دیتے ہیں، ہر دنیا والے تو درد دیتے ہیں، ارے درد دل کی دوا مدینہ ہے۔ نمرود تجھ کو خبر ہی نہیں ہے کہ پشتی خلیلی میں وہ جلوگر ہے، اے نمرود تجھ کو خبر ہی نہیں ہے کہ خلیلی میں وہ جلوگر ہے، یکایک بنے گی وہی بستر گل، یکایک بنیں گے وہی بستر گل، عداوت کے شعلے دہکتے دہکتے یکایک اشعار آتے جاتے اٹھ کر ابھی ہے پھر دوڑ جا رہے ہیں، اٹھ کر ابھی ہے پھر دوڑ جا رہے ہیں، تھکتے نہیں ہے عاشق، تھکتے نہیں ہے عاشق، سوار آتے جاتے تھکتے نہیں ہے عاشق، سوار آتے جاتے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر 313 مسلمانوں کی جنگ 1000 کفار کے ساتھ ہوئی تھی، جس میں 1000 کفار تھے، 313 مسلمان تھے۔ ظاہراً تو یہ لگتا تھا کہ مسلمانوں کو شکست ملے گی، لیکن اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور 313 مسلمان 1000 کفار کے مقابلے میں غالب آئے، اور اس میں بڑے بڑے کافر جو کہ عتبہ، شیبہ اور ابو جہل جیسے بڑے بڑے کافر قتل ہوئے تھے۔ اور یہ وہ قبرستان ہے کہ یہاں پر جو صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے ان کی یہاں پر قبریں ہیں۔ تو ابھی ہم لوگ اس میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ جہاں پر جنگ بدر ہوئی تھی، اس کے بعد ہم لوگ جبل ملائکہ کی طرف چلیں گے، وہ پہاڑ دکھائیں گے کہ جس پہاڑ پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نازل فرمایا تھا۔ تو یہ سارے لوگ اتر رہے ہیں، لوگ اس جگہ پر آ چکے ہیں جہاں پر سرکار علیہ السلام کا خیمہ لگا تھا۔ یہ وہ مسجد ہے، یہ بدر کا وہ میدان ہے جہاں پر سرکار علیہ السلام اور کفار کی جنگ ہوئی تھی۔ آقا علیہ السلام یہاں پر 313 صحابہ کے ساتھ تھے اور کفار جو تھے وہ 1000 تھے۔ تو ظاہراً ایسا لگ رہا تھا کہ جنگ کا نقشہ پلٹ جائے گا،
تو میرے آقا علیہ السلام یہاں باہر نکلے اور آپ نے نماز ادا کی اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا اگر آج تیری مدد نہ نازل ہوئی تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں بچے گا. پھر اللہ پاک نے 1000 فرشتے بھیجے. سرکار علیہ السلام اور صحابہ بتاتے ہیں کہ گردنیں کٹ رہی تھیں لیکن کاٹنے والا پتہ نہیں چل رہا تھا. اللہ پاک نے اس طریقے سے مدد فرمائی. اور آقا علیہ السلام نے جنگ کے نقشے سے پہلے نقشہ کھینچا تھا کہ یہاں ابو جہل مرے گا, یہاں عتبہ, یہاں ولید, یہ امیہ بن خلف. تو جو ابو جہل تھا یہ ہنسا, بولا دیکھو یہ بھوکے ننگے بالکل کچھ نہیں ہے ان کے پاس, یہ ہم سے جنگ کرنے آئے اور پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ہمیں قتل کریں گے یہاں. جب ابو جہل کو چھوٹے سے بچے نے شہید کیا تو بولا کہ مجھے یہاں پر نہ قتل کرو بلکہ اس نشان سے الگ کر دو تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ جھوٹے ثابت ہو جائے. لیکن اللہ پاک کیونکہ نبی علیہ السلام کو علم غیب دیا اور نبی علیہ السلام امین و صادق بن کر آئے, ابو جہل اسی لکیر پہ مرا جہاں پر میرے آقا علیہ السلام نے نشان کیا. اور پھر آقا علیہ السلام نے ان تمام کفاروں کی لاشوں کو اس کنویں میں پھینکا. آج بھی یہ ویران نظر آ رہا, آپ کو دیکھو اس کنویں میں ان کی لاشیں. پھر آقا علیہ السلام حاضر یہاں پر آئے اور ارشاد فرمایا کہو کیا بات ہے. تو حضرت عمر بولے یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں, یہ تو مر گئے, قتل ہو گئے. تو میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تم سے زیادہ سن رہے ہیں, اس ٹائم تم سے زیادہ سن رہے ہیں. جب کفار مرتے ہیں وہ سنتے ہیں تو پھر اولیاء اللہ جب ہم انہیں پکارتے ہیں تو یقیناً وہ سنتے ہیں. اس سے اہل سنت کا عقیدہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ اولیاء اللہ کو پکارنا جائز ہے. تو سرکار علیہ السلام نے کہا دیکھو آج تم ذلت کے ساتھ قتل کر دیے گئے ہو اور اب دنیا میں قیامت تک تمہیں ذلت سے یاد کیا جائے گا. تو الحمدللہ یہاں پر اسلام کی بہت بڑی فتح ہوئی. 313 صحابہ کرام سے چند ایک شہید ہوئے, وہ ہم نے پہلے وہاں پر ان کی مزارات کی زیارت کی ہے. بس اللہ پاک نے اسلام کی مدد فرمائی اور انشاءاللہ قیامت تک اسلام اسی طریقے سے زندہ و جاوید رہے گا اور چمکتا رہے گا. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے, جتنا اسے جھکاؤ گے اتنا یہ ابھرے گا. اللہ پاک شہدائے بدر کے فیوز و برکات سے ہم لوگوں کو مالا مال فرمائے. یہ جبل ملائکہ ہے, یہاں پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نازل فرمایا تھا. ماشاء اللہ ہم لوگ آ چکے ہیں ابھی مدینہ شریف. نا یہ مسجد نبوی کے مینار ہیں, سامنے سے ہی نظر آ رہے ہیں.